شکریہ 25 مہینے کے بعد آپ کو رہائی ملی، اور میرا خیال ہے کہ اس دور کی سب سے لمبی آپ کو جو ہے وہ جیل یا قید جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے۔ شاہ صاحب، آپ کو ظاہر ہے کہ جو صورتحال آپ کے پیچھے بنی ہے، ایک تو یہ کیا کہیں گے آپ کو ضمانت ملی ہے، رہائی ملی ہے، آپ مطمئن ہیں فیصلے سے، اور دوسرا اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ آج پر سب سے پہلے تو میں اور باتوں کرنے سے پہلے مجھے بڑا افسوس ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ اپنے 90 سے لے کے آج تک آپ کی صحافت کو بھی دیکھا ہے، آپ کی شخصیت کو بھی دیکھا ہے، آپ کی صاف گوئی کو بھی دیکھا ہے، اور جس طریقے سے آپ نے ہر دور میں صحیح باتیں کی ہے، چاہے وہ ہمارا دور ہو، چاہے نواز شریف کا ہو، چاہے ٹو لیگ کا ہو یا پرویز مشرف کا ہو، آپ نے صاف گوئی کے ساتھ سچ عوام تک پہنچایا ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، اور ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اور ہوتا رہے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو مس بیہیونگ ایٹیٹیوڈ ہے آج کے حکمرانوں کا، ان کی جماعت کا آپ کے ساتھ، وہ قابل مذمت ہے، اور میں بڑے افسوس سے کہہ سکتا ہوں کہ میں جیل میں تھا، میں سنتا تھا، مگر میں کیونکہ جواب نہیں دے سکتا تھا، آج ان کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ جن حالات میں آپ گزر رہے ہیں حکومت، وہ حالات ان کو اس وجہ سے ہی سامنے پیش آ رہی ہے کہ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے، ادارے کیا ہوتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ یہ تو ایک پہلی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً جو آج کے ملک کے حالات ہیں وہ خود عمران خان کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس نے اس ملک کی قوم کو جو دھوکہ دیا اور فریب دیا اور غلط بیانی سے کام لیا، اور لوگوں کو ایک آسرا دیا کہ میں آ کے آپ کے لیے سارے کچھ بہتر کر دوں گا، اور وہ کچھ نہیں کر سکا، اس سے برا کر دیا، تو اس کا جواز یہ دے رہے ہیں۔ جب بھی پوچھ لو، یا تو کہتے تھے پہلے NRO، اب کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے پچھلی گورنمنٹ کا ہے۔ اگر پچھلی گورنمنٹ کا ہے تو آپ نے تو کہا تھا کہ ہم تیار ہیں، ہم تو اس سے بھی کم جائیں گے، تو کیا ہوا کہ وہ پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہوئی، ڈالر کی قیمتیں کم نہیں ہوئی، چینی کی قیمتیں کم نہیں ہوئی، آٹے کی قیمتیں کم نہیں ہوئی، بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہوئی، گیس کی قیمتیں کم نہیں ہوئی، قیمتیں کم نہیں ہوئی، اور اس سے ڈبل ڈیجٹ پہ چلی گئی قیمتیں۔ تو کہاں ہم آپ سے وہ بھی حساب نہیں لینا چاہتے کہ بھئی 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئی، 50 لاکھ گھر کہاں گئے، ہم وہ بھی آپ سے نہیں پوچھتے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ 2008 اور 2013 والے جو پرائسز تھی، ریٹ تھے، جو حالات تھے، وہ واپس کرو۔ تو شاہ جی اب وہ کیسے آ سکتے ہیں شاہ صاحب، کیونکہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ تو بڑی دیگر گوں ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مستقل اب آپ کی جماعت بھی چاہ رہی ہے کہ وہ تحریک لائے گی، تحریک لبیک آلریڈی سڑکوں کے اوپر ہے، PMLN بھی اور مولانا بھی سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں، تو اگر اپوزیشن بھی سڑکوں کے اوپر ہے تو اس طرح کے معاشی حالات بھی ہیں، تو حکومت کیا کرے سر؟ تو خطرناک صورتحال ہے سر۔ پاسبل وہ اس میں نے ایسی بات کی نا، یہی کہا میں نے کہ اس نے خود پیدا کیے یہ حالات، اور اس نے کبھی پارلیمنٹ کو وہ اہمیت نہیں دی جو پارلیمنٹ کی ضرورت تھی، اور پارلیمنٹ کے ساتھ رہ کے اس کو کام کرنا تھا۔ وہ جیسے اپوزیشن میں کہتے تھے کہ پارلیمنٹ ریزیڈنٹ ہے، اور پارلیمنٹ ایک ایسا مرا ہوا گھوڑا ہے جس میں سے کوئی امید نہیں ہو سکتی، مگر آج وہ اسی طرز عمل پہ چل رہے ہیں جیسے اپوزیشن پہ تھے، اپوزیشن کے زمانے میں بات کرتے تھے۔ اس نے آج تک پارلیمنٹ کو یا سیاستدانوں کو یا پارلیمنٹرین کو اس ریسپیکٹ کے ساتھ نہیں دیکھا، اور نہیں وہ ریسپیکٹ دی۔ تو یہ حالات اس کے پیدا کرتا ہے، اور یہ ابھی اور آگے بڑھیں گے، اور ڈالر کی قیمت اور آگے بڑھے گی، اور وہ زمانہ کہاں گیا جب یہ کہتے تھے کہ 1 روپے کا ڈالر، 1 روپیہ اگر ڈالر بڑھ جائے تو حکمران چور ہے، قیمت بڑھ جائے تو حکمران چور ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ جائیں تو حکمران چور ہے۔ وہ کہاں اب خود فیصلہ کرے، PTI والے میرے نوجوان اب فیصلہ خود کرے، اور یہ کہیں کہ یہ جو کہا جاتا تھا وہ سچ تھا یا آج سچ ہے۔ تو دونوں باتوں میں سے تو آپ کو سر